گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے۔ اس مسالے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے۔ ایک وظیفہ ہے، جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ۔ گھر حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ سارا دن وظیفہ یہی ہے، اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ مظلوم کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، یقین اعظم ہوتا ہے اور بے چین دل ہوتا ہے۔ ضروریات نہیں بڑھی اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرضے کے لیے ایک دعا ہے، جو بندہ اس کو کثرت سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھے توجہ سے، قرضے اتر۔ قبلہ ہمارے یہاں نوجوان نسل، ہمارا یوتھ اثاثہ ہے اور پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے، لیکن یہاں پہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نیو کپلز، جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے۔ تو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے کہ جو نوجوان نسل ہماری ہے وہ اپنے گھروں کو خوشگوار بنا سکے اور ان کے گھر میں خیر و برکت رہے، اس والے سے کوئی رہنمائی کیجیے۔ کتابی دنیا کا آدمی ہوں، 55 سے 55 تک کتابیں ہی پڑھ رہا ہوں، صحیح، علم کی کوئی حد نہیں۔ جی جی۔ انگریز نے ہمارے لیے جو مسالے مقرر کیے تھے برے صغیر کے لیے، اب وہ سنیے۔ جی، انہوں نے کہا جو بندہ یہ مسالے کھائے گا اسے غصہ نہیں آئے گا، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، وہ مریض نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا، اور اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پودینہ، دھنیا، خشک آلو بخارا، املی، ٹماٹر، صحیح، لیموں، کالی مرچ، دہی، سفید زیرہ، یہ ہیں ہمارے مسالے۔ اور جو ہم مسالے استعمال کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ ان جگہوں سے آتے ہیں جہاں برف ہوتی ہے۔ لونگ، جلوتری، جائفل، دار چینی۔ تیز مسالے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں، جلوتری وغیرہ، جی جی، یہ تو ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے لیے اگر یہ ہم نے اپنی غذاؤں میں مسالے پہ بدل دیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی نیک بندی مجھ سے کہنے لگی، بوڑھی تھیں، کہنے لگی بیٹے آئے ہاسٹل سے، بورڈنگ میں رہتے تھے، 3 مہینے کی چھٹیوں میں، ان کی نظریں میں نے پھری دیکھیں۔ میں نے بچوں کو ترغیب دے کے پھیکی غذائیں استعمال کرنی شروع کرا دیں، سادہ غذائیں، وہاں مسالے دار کھاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا بیٹوں کی نظریں بہترین ہو گئیں۔ واہ۔ ایک وظیفہ ہے، جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے، سکون آتا ہے۔ ہر نماز کے بعد، ورنہ صبح شام، وضو بے وضو ہر حالت میں ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ صرف ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہمیں جو لوگوں نے شیئر کیا، وہ بے گھر لوگ، جو ان کا گھر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں گھر حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ دیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس والے سے رہنمائی کر دیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے بات کی، ایک عمل سے میں نے استنباط کیا، اس کو فائدہ ہوا، پھر کئی کو اور بتایا، ان کو فائدہ ہوا۔ پہلے عمل واقعہ سن لیں، پھر عمل بتاتا ہوں۔ جی، ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں غربت، فقر، فاقہ، تنگ دستی ہے۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں جا، سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کا نظام ایسا چلا کہ اس کے گھر میں اتنی وسعت آئی، تو حضور سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگا گھر نہیں ہے میرا۔ میں نے کہا سارا دن پڑھ السلام علیکم، اس کے بعد قل اللہ، پھر السلام علیکم، پھر قل اللہ، تیرا سارا دن وظیفہ یہی ہے، اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ گھر ہے نہیں۔ اب آپ خود سوچیں، گھر تو ہے نہیں، وہ کرائے پہ گھر پہ تھا نا۔ بالکل صحیح۔ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر۔ آپ یقین جانیے، کچھ عرصے کے بعد اس کا مسکراتا چہرہ میں نے دیکھا، میں کام ہو گیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، جی کیا غیبی نظام چلا، ہم دادا پردادا سے کرائے کے مکان پہ آ رہے تھے، آپ کے اس عمل نے السلام علیکم، پھر قل هو اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ مسلسل سارا دن اس نے پڑھا، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ پڑھا،
اپنا گھر مل گیا، اور گھر خوبصورت بہترین. واہ. اچھا قبلہ یہ بتائیں کہ آپ اتنے لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں، ماشاءاللہ دنیا آپ کے وظیفے جو ہے وہ اس سے عمل کرتی ہے اور لوگوں کو الحمدللہ فیض بھی ملتا ہے. آپ کے ذاتی مشاہدات میں کون سے وظیفے ہیں، آپ کون سا کوئی ہمیں راز میں سے کوئی ایک راز دے ہی دیں؟ 1984 میں ایک فقیر درویش سے میں نے بیعت کی، پر اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا. اچھا. اور میرا عشق، میری محبتیں انہی کے ساتھ. 1991 میں ان کا وصال ہو گیا، جنت البقیع میں مدفون ہیں. سبحان. انہوں نے مجھے انمول خزانہ دیا تھا. میں نے وہ وظیفہ چھپوایا ہوا ہے، اپری کے سوشل میڈیا پہ پڑا ہے. جی. انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2. یہ کائنات ہے، اور لفظ خزانہ ہے. اچھا. دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے. اصل بات یقین کی ہے. اگر یقین نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں، اور اگر یقین ہو تو ایک ہی ہستی سے سب کچھ ملتا ہے، انسان اگر یقین سے چلے، ورنہ بے یقین کا سب ختم ہو جاتا ہے. انمول خزانہ یقین سے پڑھے. اچھا، یہ جنات اور موکلات میں فرق کیا ہوتا ہے قبلہ؟ ایک ہی چیز ہے. اچھا. فرق نہیں، الفاظ کا فرق ہے. اچھا. اور موکلات فرشتے بھی ہوتے ہیں. وہ ایسے، اس کی ایک مثال سناتا ہوں. جی. ایک مزدور تھا، وہ لوگوں کو سامان اٹھا کے لے جاتا تھا. ایک اسے معذور آدمی ملا، ہاتھ پاؤں لولے لنگڑے. اس نے کہا اپنے خچر میں مجھے بٹھا لے، تو میں جس طرف تیری منزل ہے میری بھی وہی منزل ہے. صحیح. تجھے پیسے دے دوں گا. اس نے بٹھا لیا. راستے میں ویران آیا تو وہ معذور آدمی نکلا، ٹھیک ٹھاک تھا. خنجر، میں تجھے مارتا ہوں. اس نے کہا تیرا مقصد مال ہے، مال لے لے. انہوں نے کہا نہیں، میرا اصول ہے، پہلے بندہ مارتا ہوں پھر مال لیتا ہوں. اچھا. تو بے چینی اور بے قلی کی کیفیت میں اس نے نفل پڑھے، اور نفل میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اچانک یہ آیت آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ بے چین دل. یاد رکھیے گا، مظلوم کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، یقین اعظم ہوتا ہے اور بے چین دل ہوتا ہے. واہ 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 واہ. بے چین دل. واہ واہ. اس نے جب بے چینی کے ساتھ پڑھا نا، تو یہ اب غرز مارنے لگا. عرشوں سے آواز آئی ٹھہر جاؤ. فرشتہ آیا، اس نے اس ظالم کو غرز مارا، یہاں گرا، اس پہ آگ لگی. اور وہ فرشتہ جانے لگا تو اس سے پوچھا میرے آقا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس آیت کا غلام اور موکل ہوں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک چاہے میری آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرا دے، جنات کے ذریعے کرا دے. خود بے اختیار نہیں، اللہ نے دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا. سر، یہ قرضہ لوگوں پر چڑھا ہوا ہے، لوگ بہت مقروض ہیں. قرضہ اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کریں تاکہ لوگوں کی راحت ہو سکے، آسانی ہو سکے. اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے کہ ہر ہفتے اپنی فیملی کو آؤٹنگ اور کھانا ضرور کھلائیں. اچھا. قرضہ لے کے بینک سے، کریڈٹ کارڈ چیزیں کر کے، شاپنگ، بینک سے کھانا اور پہاڑوں کی سیر، یہ سب سے پہلے. اور برانڈ کی چیزیں ضرور استعمال کریں، قرضے والے خاص طور پہ. قرضہ ختم ہو جائے گا. اس کی حکمت بتائیں قبلہ. اس کی حکمت یہ ہے تو اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے، زمانے کو دیکھ کے اپنے اوپر مقروض ہو جائے. میری آقا نے یہاں تک فرمایا، میرے حضور نے، بہتا پانی ہے تو بھی احتیاط سے پانی کو وضو کر. اللہ اللہ. بہتا پانی ہے. میری آقا نے فرمایا ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں، ضروریات نہیں بڑھی، اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے. صحیح. ایک تو اپنی ضروریات پہ کنٹرول، نظر رکھیں. ہم زمانے کو دیکھ کے نہ چلیں، اپنی کیفیت کو دیکھ کے چلیں. ٹھیک ہے. میں درخواست کر رہا ہوں اپنے سب مخلصین سے. دوسرا، قرضے کے لیے ایک دعا ہے. جی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. میں بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں، مسنون دعا ہے. جو بندہ اس کو کثرت سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھے، توجہ سے، قرضے اترتے ہیں. اور یہاں تک اترتے ہیں رب غنی کر دیتا ہے. اور یہاں تک غنی کرتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی آئے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ مجھ سے اس دعا کی اجازت واپس لے لیں. میں اب گن نہیں سکتا. اچھا. قرضے گئے، غنی ہو گیا. واہ. اور پھر جو بندہ اس دعا پڑھے گا وہ غنی بھی حلال اور طیب طاہر مال سے ہوگا. سبحان اللہ. اس دعا میں وعدہ ہے.